ہمارے گھر میں کہتا ہے جی کہ نا اتفاقی ہے. اصل میرا بھائی آج کل یہ بیماری عام ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ. ہمارے گناہوں کی سزا مختلف شکل میں ملتی ہے. کبھی گھر کی پریشانی، کبھی ناچاکی، کبھی قرضہ، کبھی بیماری. یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے. اس لیے سب سے زیادہ توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، اور گھر والے سارے بیٹھ کے اکٹھے جن کو قرآن آتا ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور ایک بہت بڑے پانی کے ڈول پہ دم کریں. وہی پانی گھر میں بھی ڈالیں، سب کو پلائیں، سر کے اوپر بھی ڈالیں. تو انشاءاللہ اگر کوئی جادو کا اثر ہے، کوئی شیطان کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں. میں مانتا ہوں کہ جادو ہے، جادو ہے، اور جادو ایک علم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو علوم شیطانی میں سے ہے، علوم رحمانی میں نہیں ہے. کہ حضور نے فرمایا من تسحر فقد کفر. جو جادو کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ کافر ہے. لیکن جادو تو ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب جادو عام طور پہ میری بیٹیاں جب غسل کرتی ہیں تو سطر کا خیال نہیں کرتی، ایسے باہر نکل آئیں، صرف تولیہ لپیٹ کے باہر نکل آئیں. کنگھی دیتی ہیں، بال گرتے ہیں، خیال نہیں کرتے. حالانکہ ضروری ہے کہ ہر لحاظ اسی موقع پر شیطان کو جادو کرنے کا بھی اور جنات کو اپنے عشق کے اظہار کا موقع ملتا ہے. اسی لیے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو مغرب کے بعد باہر نہ جانے دیا کریں، اور ان پر ہمیشہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. میرا بھائی گزارش یہ ہے، یہ لوگوں نے دماغ میں خلل ڈالا ہوا ہے کہ تقلید کرنا کیسا ہے اور تقلید کرنا کیسا ہے. تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا، امام جب نماز پڑھائے گا، امام رکوع میں جائے تم جاؤ گے؟ تقلید تو کر رہے ہو کہ وہ رکوع میں گیا تم بھی رکوع میں، وہ سجود میں گیا تم بھی سجود میں، اللہ اکبر کا تم نے بھی اللہ اکبر کا، وہ اتحیات میں بیٹھ گیا تم بھی اتحیات. یہ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ اور ہمیشہ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے پڑھے لکھے ساتھی جو ہیں طالب العلم، کہ پوری دنیا میں 1200 سال 1400 سال میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یا مجتہد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے. یا تو آدمی خود مجتہد ہے، اتحاد کرتا ہے. اگر وہ مجتہد نہیں ہے، دین میں مسائل میں اتحاد نہیں کرتا، پھر وہ لازم کسی کی تقلید کرے گا. اب صحابہ کے دور میں بھی یہی تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ اور اہل طائف کے مفتی تھے. عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کوفہ کے مفتی تھے. حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ مدینہ پاک کے مفتی تھے. ان 7 صحابہ ہیں جن کا فتویٰ تھا. وہ 7 صحابہ فتویٰ دیتے تھے، باقی سب عمل کرتے تھے. اسی کا نام تو تقلید ہے. تقلید کا کیا معنی؟ کہ کسی کی بات پر اعتبار کر کے مانے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے. کہ جی دلیل دو، تو پھر تقلید تو نہ ہوئی نا. اب جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، اور کتابیں ہیں، سب فتاوی ہیں صحابہ کے. صحابہ سے لوگ فتاوی لیتے تھے، دلیل کسی نے نہیں پوچھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں جی، ایک مذہب کی تو لازمی ایک کی ہوگی. اب مدینے والے ابن عباس کا قول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے کہ ہم تو حضرت زید کے قول کو مانیں گے، ہمارے مفتی وہی ہے. اور اصول بھی یہی ہے کہ لازمی آدمی کسی ایک کی بات مانے گا، 2 کی تو نہیں مان سکتا نا. 2 کشتیوں پہ چڑھے گا تو غرق ہو جائے گا. اب وہ ایک کون سا ہو، چونکہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کے دور سے ہی یعنی تدوین جو کی گئی فقہ کی، وہ صرف یہ 4 مذہب ہیں جن کی مدون ہے فقہ، یعنی مرتب ہے، موجود ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور کوئی فقہ مرتب نہیں. پھر جن جن ملکوں میں جو فقہ پہنچی اسی کی تقلید کرنی ہو تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا نہیں ہو. سب مذہب معتبر ہیں، لیکن سب سے زیادہ محقق تحقیق جو ہے امام ابو حنیفہ کی، کیونکہ باقی تو سارے ان کے شاگرد ہیں.
امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شیبانی ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ بھی شاگرد کے شاگرد ہوئے، تو سب کے استاد تو ابو حنیفہ ہیں۔ اور ابو حنیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والا ابو حنیفہ ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ مکے میں، مدینے میں، اسی طرح مصر میں، تمام جگہ جہری قرات میں امام کے پیچھے نماز قرات نہیں کی جاتی ہے، بلکہ منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے حکم کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں جب قرآن سنو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اور حضور کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ جہاد بالکل فرض ہے، جیسے کافر لڑ رہے ہیں جہاں، وہاں جہاد فرض ہے، لیکن جہاد کسی امیر کی اطاعت کے تابع ہو۔ آج کل تو یہی ہمارے سامنے تو یہی ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، وہ ہندو مسلمانوں کو مار رہا ہے نا، اور بھی کئی مقام ہوں گے۔ امام مہدی آئیں گے کب اللہ جانتا ہے، اس کی انتظار نہ کرو، اپنے عمل ٹھیک کرو۔ جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا وہ غار میں چھپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں امام جو ہے نا ہمارا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ کیا مانا؟ کہ امام غائب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، جب عید ہو، جمعہ ہو، تو ان کا امام جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا، مصلی خالی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مصلی تو امام کا ہوتا ہے، امام تو ہے ہی نہیں، میں تو نائب ہوں ان کا، لہٰذا میں ان کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں؟ اچھا بھی وہ امام ہے کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ غار میں ہے۔ غار کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں سرندیب میں ہے۔ اور اس غار کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سر من رہا، جو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اور مصحف فاطمہ، بی بی فاطمہ کا جو قرآن ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، وہ 70 گز لمبا ہے۔ میں کہا ہم سے بھی آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا، 70 گز والا پتہ نہیں کون پڑھے گا۔ ہم نے کہا چلو اتفاق کر لو، جب تمہارا امام قرآن لائے گا ہم وہی مان لیں گے، ابھی تو تم یہی مان لو، کیونکہ ان کے امام نے تو آنا ہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں حسن عسکری کا بیٹا ہے، وہ فرماتے ہیں میری تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، کیونکہ امر ہے، اوف اللحا وقص الشوارب۔ تعویذات دم کرنا بالکل حضور پاک نے، صحابہ نے خود سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی ہے۔ حضور پاک نے خود بتایا ہے کہ ہاتھ رکھ کے کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو حضور نے خود دم سکھلایا ہے، وہ کیسے منع ہو گیا؟ نماز سے پہلے جو بھی نیت ہو، اردو میں کرو تو عربی میں کرو، بس اصل نیت دل میں ہے کہ ہم عشاء پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے سینے پہ بال ہیں، میری بیوی کہتی ہے کہ سینے کے بال داڑھی رکھو لیکن سینے کے بال صاف کرو، تو کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں صاحب، کوئی بنا نہیں۔ ہمارے بچے بہت ضدی ہیں، ہر بچہ ضدی ہوتا ہی ہے، بہرحال ان کو درود شریف پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال جمعہ کی نماز میں امام برآمدے میں تھے، بہرحال جو بھی جہاں کسی نے نماز پڑھی انشاءاللہ ہو جائے گی، باقی کوشش یہ کرو کہ امام کے آگے نہ ہو، ورنہ امام کے آگے باقاعدہ سترا ہوتا ہے۔ یہاں کیوں اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ؟ تمہیں سمجھ نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ سووا اعتدلوا سووا الصفوف سد الخلل، تمام ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ امام کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر امام کا کیا ہونا ہوا؟ دیور ہو یا اور کوئی، اس کو عورت سلام نہ کرے، یہی تو سلام مصیبت میں ڈالتا ہے نا۔ پہلے سلام ہوگا، پھر کلام ہوگا، اس کے بعد تمام ہوگا۔
کہتے ہیں ہماری مسجد قریب ہے جو بلڈنگ کے، اس میں کبھی کبھی چھوٹی داڑھی والا نماز پڑھاتے ہیں، اللہ قبول کر لے، ورنہ اصول یہی ہے کہ داڑھی پوری ہونی چاہیے، لیکن نماز ہو جاتی ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک بد کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی، اگر امام چھوٹی داڑھی والا ہے تو پیچھے کون سے اولیاء اللہ کھڑے ہیں؟ پیچھے بھی تو کریم شیخ کھڑے ہیں نا، پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ان اندھوں میں تو کانا پھر راجہ ہے نا۔ ہماری والدہ اسلامی کتابیں پڑھ کے ذکر اذکار کرتی تھی، طبیعت چڑچڑی سی ہو گئی، غصہ بہت آتا ہے، خاندان بڑی میں خیال اب بالکل خیال نہیں رکھتی، کوئی بات نہیں، بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں آدمی چڑچڑا تو ہو جاتا ہے، کتابیں پڑھے یا کتابیں نہ پڑھے، وہ کتابوں کا اثر نہیں ہے، بڑھاپے کا اثر ہے۔ جب تم اس عمر کو پہنچو گے تمہارا بھی یہی حال ہوگا، من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتے ہیں جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو آدمی عقل میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بیوی ناشکری کرتی ہے، اس کو ہدایت کریں، اس کو سمجھائیں کہ ناشکری کی سزا کبھی ملے گی، اللہ یہ نعمتیں چھین لیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو میں بڑھا دیتا ہوں، اور اگر ناشکری کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ اگر خاوند بیوی کو پیسے دیتا ہے مثلا خرچ کے لیے، یعنی مہینے میں خرچی دیتا ہے، وہ جمع کرتی رہے، وہ اس کے ہیں، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، دے دی ہے، تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ میاں بیوی میں محبت کا کوئی وظیفہ ہے، پہلے سے خرچ کر کے اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، محبت خود بخود ہو جائے گی، سوکھی محبت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل فلسفہ ہی غلط ہے کہ تم کچھ نہ کھاؤ نہ کھلاؤ تو کہو محبت، محبت کس بات کی؟ آج کل محبت ہے کھانے پینے کی، نہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو پھر بھی تو شفاعت کی امید رکھتے ہو نا، وہ بھی لالچ ہے نا، خالص تو محبت وہ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ والوں کی ہوگی خالص۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے بچہ ہے بچی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے تو گھڑی دیکھ کے جیسے کوئی وقت بتا دے، یہ علم غیب تھوڑا ہے، وہ تو تحت الاسباب ہے، مشین کے نیچے جو آئے گی اسی کا بتائے گا نا، ساری دنیا کی عورتوں کا تو نہیں بتا سکتا۔ ایک لڑکی جس کی شادی بھی ہو چکی ہے، جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ہم نے اذان نہیں دی تھی، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہوں گے تو اذان کیا دیتے؟ بار اللہ معاف کرے، پہلے نماز تو پڑھو، وہ اذان دینا جو ایک سنت ہے، دی نہیں دی۔ وسیلہ اعمال کا ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑو۔ قرآن پاک کی آیت دم کر کے پانی بالکل مدتوں تک پیتے رہیں۔ انسان راز کی بات کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کوئی اور نہ سنے، جب تم خود کر رہے ہو تو اگلا پھر کیوں نہیں آگے نکالے گا؟ تم اپنا راز نہ نکالو، کوئی نہیں سنے گا۔ ایک عورت عالمہ ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، ایک حافظ کی طرف سے رشتہ آیا ہے، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکی کے والدین راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا، قرآن سے زیادہ تعلیم ہے اور کوئی دنیا، جب وہ حافظ قرآن ہے تو اور کیا پڑھا لکھا ہو، بے وقوفی ہے ان کی۔ جب لڑکی راضی ہے فوراً رشتہ کرو۔ اگر کوئی یہ لڑکی ایام حیض میں آیت قرآن بطور دعا پڑھے وہ جائز ہے، زمزم پینے سے پہلے بھی دعا کر سکتا ہے اور بعد میں بھی، اور حضرت ابن عباس یہی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔
ایک شخص کے پاس مسجد کے پیسے ہیں، ان پیسوں سے کاروبار کر کے نفع خود لے لینا جائز ہے؟ نفع بھی مسجد کا ہے، جس کے پیسے ہیں نفع وہی لے گا جب پیسہ مسجد کا ہے۔ میں نے دوسری شادی کی، پہلی بیوی کو نہیں بتایا، اب اس کو پتہ چلا ہے، وہ کہتے کہ مجھ کو چھوڑ دو یا اس کو چھوڑ، تم تیسری شادی کر لو، جھگڑا کوئی نہیں کرے گا۔ نہیں، اس میں ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ کو صحیح تجربہ کر بتا رہا ہوں۔ جب تیسری شادی کرو گے نا، دونوں ٹھنڈی ہو جائیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، لیکن اگر پلے دانے ہوں۔ میرا نکاح مسجد میں ہوا، نبوی شریف میں، والدین بھی موجود تھے۔ نکاح کے وقت لڑکا زیادہ پیسے والا نہیں ہے، تو ماں ناراض ہے کہ کیوں کیا؟ ماں ناراض ہے جب موجود تھے والدین، پھر والد موجود ہے، آپ راضی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی راضی ہو جائیں گی۔ پیسے والا ہونا میری بیٹی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھیں نا، ایک آدمی بڑا پیسے والا ہے، گھاٹا پڑ گیا، فصل برباد ہو گیا، تباہی ہو گئی، پھر کیا کرے گا؟ کبھی ایک غریب ہے، اللہ غنی بنا دیتے ہیں۔ تجدید نکاح کا معنی ہے دوبارہ نکاح پڑا جائے، لیکن کیوں؟ وجہ بھی تو ہونا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد مجھے نوکری جلدی مل جائے، 2 رکعت نماز اسی نیت سے روز پڑھا کرو۔ پورے سال میں 10 مہینے کام نہیں ہوتا، استغفار زیادہ پڑھو۔ روزانہ سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں، بالکل، سورۃ یاسین تو دل کا، قرآن کا دل ہے۔ حافظ قرآن ہوں، روزانہ منزل پڑھتا ہوں، کیا نظر کی وجہ سے؟ اللہ عالم، نظر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے تو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ ملازمین بینک سے ایڈوانس تنخواہ لے لیتے ہیں، پھر اضافے کے ساتھ یعنی 2 لاکھ پر 3 لاکھ جمع کرتے ہیں، ساتھ ہی بہانہ بھی کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے۔ بہرحال تنخواہ تو ایڈوانس لے سکتے ہو، باقی اگلی بات مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ 2 لاکھ پہ 3 لاکھ کیسے بن گئے۔ بیٹی کا نام حنانہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، دل مر چکا ہے، عبادت سے تو سکون ملتا ہے اور غربت ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ جب دجال آئے گا تو سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا؟ نہیں، کیوں زندہ کیا جائے گا؟ جو زندہ ہیں ان کو اللہ ان کے اس کے فتنے سے بچائے۔ ذائچہ نکالنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فجر کے بعد اگر اشراق تک مسجد میں چلتا رہے کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتوں کی قضا پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کر لیا ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی، ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو۔ بہرحال یہ ہے کہ بھئی ماں باپ کے کہنے پر بلا وجہ عورت کو طلاق نہ دو، اگر اس کا کوئی جرم ہے پھر طلاق دو۔ بہرحال اپنے وزن میں تم زمزم وزن کرا کے لے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ برے اثرات ہیں تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، رشتہ نہیں ہو رہا تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روز دعا کریں۔ 5ویں چکر میں طواف میں پیشاب آ گیا، وضو کر کے آیا تو اسی جگہ شروع کریں گے جہاں چھوڑا ہے۔
زمزم کا پانی بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے۔ حج بدل والد کے نام پہ کیا، قربانی میرے نام پہ، کوئی بات نہیں۔ حج بدل تو افراد میں بکری ہوتی نہیں۔ والدہ کہتی ہے بھائی اسے وراثت نہ لو، میں نے والدہ کی خواہش کے مطابق وراثت میں بہت سا حصہ چھوڑ دیا، بالکل غلط کیا آپ نے، پورا حصہ لو۔ والدہ کے مرنے کے بعد پھر تمہیں بھائی پوچھیں گے بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں مسجد نبوی میں کچھ عورتیں بتا رہی تھی کہ عورت اور مرد میں نماز میں فرق، ان کو بہت پہلے یہ بتاؤ کہ عورت اور مرد میں فرق ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ میری ایک بیٹیہ کا نام ثانیہ ہے، دوسری کا نام ملائکہ ہے۔ ملائکہ تو نہ رکھے، ملکہ رکھ لیں، ذہن کمزور ہے، درود پڑھ کے پانی پہ دم کرتے پلائیں۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور عذاب جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ میرے والد نے، لڑکا 17 سال کا ہے، والد کی بات نہیں مانتا، ابے نے اس کو بے دخل کر دیا ہے، بہرحال اس کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، وراثت میں اس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو۔ ہم نے عمرہ کیا، بعد میں جو حل کرایا شاید 1/4 سے کم تک کرایا تو ہے نا، اللہ قبول فرمائے، آئندہ پورا حل کرایا کرو۔ مجھے 11 دن سے حیض آ رہا ہے، دوائی بھی لی ہے، بہرحال حیض میں طواف الوداع تو معاف ہے، لیکن 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہوتی ہے، آپ غسل کر کے نماز طواف پڑھ سکتی ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں خانہ کعبے کو ہاتھ لگا لیا کوئی گناہ نہیں، لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ دعا کے اول و آخر میں پورا درود شریف پڑھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شرط پر تصویر بنی ہوئی ہو نماز مکروہ ہے۔ زندہ لوگوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، جی آپ میرے لیے دعا کریں، یہ وسیلہ ہے نا، یہ تو جائز ہے۔ عورت نماز جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ آخری سلام سے پہلے اللہ اکبر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، جب امام سلام پھیرے پھر ہاتھ چھوڑے۔ خواب سچے ہونے کا وقت، اگر تہجد کے وقت خواب دیکھا جائے اور رات کو پاک بستر پہ سوئی ہو، مرد ہو یا عورت، وہ تقریباً سچا ہوتا ہے۔ زندہ کے لیے بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ ٹور والے زیارت کے لیے جیرانہ لے جا رہے ہیں، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ عمرے کی نیت کیا، عمرہ مشین لگایا، بال بالکل چھوٹے تھے، 2 نمبر پہ نہیں آتے، پھر 1 نمبر لگایا، اگر اس میں بال آئے اور بال کٹے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں کٹے ہیں تو دم میں آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ ایک آدمی ریاض سے جدے آتے ہیں سرکاری کام سے، جدے سے مکے بھی سرکاری کام پہ آتے ہیں، اس کے لیے عمرہ نہ کرے تو کوئی جرمانہ نہیں، کرنا چاہے تو جدہ سے بھی کر سکتا ہے، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتا ہے۔ طواف زیارت کے ساتھ ہی طواف وداع کی بھی نیت کی، کیا یہ صحیح ہے؟ بہتر یہی ہے کہ طواف الوداع دوبارہ کریں، کیونکہ طواف زیارت کا ایک وقت ہے 10، 11، 12، اور طواف الوداع کا وقت ہے کہ جب آخری دن جانا ہو۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، 3 مشت نہیں، 1 مشت، کیونکہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک تھی۔ ہمارے ایک رشتہ دار کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔
زندہ لوگوں کا وسیلہ جائز ہے. درود سے پہلے دعا سے پہلے بھی درود پڑھو، بعد میں بھی درود پڑھو. نماز فجر کی قضا یہی ہے کہ جیسے فجر پڑھتے ہو اشراق کے بعد قضا پڑھ لو. میں نے 13 پارے یاد کیے تھے، 3 پارے، لیکن بھول گیا. یاد کرتے رہو. مونچھوں کے بارے میں کٹانے کا حکم ہے، اس طرح پھروانے کا نہیں. پلاٹ ہو یا فائل ہو، 12 اس پر زکوٰۃ ہے. ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. جدہ بھی قات نہیں ہے لیکن حد حرم سے باہر ہے. حرم میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا. قادیانی کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھ کے دھوکہ دیتے ہیں. اب جب پاسپورٹ میں مسلمان لکھا ہوا ہو تو ان کے پاس کوئی ایکس رے تو ہے ہی نہیں کہ کر کے دیکھیں یہ قادیانی ہے مسلمان ہے. بہن اپنی خوشی سے جائیداد بھائیوں کو دے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن کوئی راضی نہیں ہوتی، ڈر کے مارے بیچاری دیتی ہیں. آپ اپنی بہن کے نام جائیداد انتقال کر دیں، قبضہ دے دیں، پھر خوشی سے تمہیں دے دے، میں دیکھتا ہوں دیتی ہے. اور اس کو پتا ہے کہ بدبخت دے گا تو نہیں، کہ جھگڑا تو نہ کرو. میرا بیٹا نہیں، بیٹیاں ہیں. میرے شوہر کی جائیداد کے حقدار ان کے بھائی اور بھتیجے ہیں. 12 اگر اولاد نہیں، بیٹیاں تو ہیں نا، بیٹیاں حقدار ہیں. شوہر مر جائے بیوی جائیداد میں حصہ لے گی، بالکل حقدار ہے وہ، اور 8واں حصہ لے گی، یا اگر اولاد نہ ہو تو پھر 4تھا حصہ لے گی. اگر اس کا سسر زندہ ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ملتی، کی کیا پتہ نہیں کیا نہیں ملتی. اگر نزلہ زکام کی وجہ سے مینا میں کپڑا منہ پہ لگایا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب جائز ہے. نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی نیت کو دوہرا دیں تاکہ نیت سے، بدعت والی نیت سے بچا جا سکے. یہی نیت ہے. عشاء کے لیے بیٹھے اللہ اکبر، اور کوئی نیت ہو تو میں دوہرا دوں. میرے بیٹے پہ کالا جادو ہے، سورۃ بقرہ سنتے ہیں، 12 سنتا رہے. یہ تھوڑا ہے کہ چند دنوں میں مدت لگے گی. زہر آتا جلدی ہے، نکلتا بڑی دیر سے. ہم نے 11 ذی الحج کو بغیر مجبوری کے شیطان کو کبھی مان لیں، لیکن حکومت نے لکھا تھا کہ جائز ہے. وہ حکومت کے لکھے کا اعتبار نہ کریں. اگر زوال سے پہلے ماری ہے تو دم ہے. طواف وداع سے پہلے ہم عمرہ کے طائف سے کر لیا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں. طائف سے عمرے کا ثواب بالکل زیادہ ہے. وہ تو میقات کا عمرہ ہے، جیسے آپ اپنے ملک سے کرتے ہیں. کوئی رکن یمانی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، ورنہ چلے جائیں. اگر ایک نماز ختم کر کے پھر دوسرا شروع کر دیں عصر کے بعد، ٹھیک ہے. مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت پڑھ لیں. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں میرے اوپر قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، انشاءاللہ 2000 دفعہ کم از کم روزانہ پڑھو، چند دنوں میں قرضہ اڑ جائے گا. لوگ نعت خوانی کرتے ہیں. نعت جائز ہے اگر اس میں کوئی شرکی لفظ نہ ہو، اور وہ نعت گانے بجانے کی طرح بھی نہ پڑھی جائے. جیرانہ جانے سے اقامت باطل نہیں ہوتی. کوئی سفر نہیں ہے، 10-20-15 میل ہے. میں، میری ماں، بہن حج پہ آئے ہیں. مسجد عائشہ ایک عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، 3 طواف کا زیادہ ثواب ہے. 40 نمازیں بالترتیب، یعنی ایک کے بعد باقاعدہ، درمیان میں کوئی نماز نہ چھوٹے، اور تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے،
اور وہ نماز بھی مسجد کے اندر ہو، باہر سین میں نہ ہو۔ میرے ساتھ ڈیوٹی پہ شیعہ بھی ہوتے ہیں، سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو آداب کہہ دیا کرو۔ ایک عمرہ کر کے والدین کو نہیں، ایک کو، یا والد کو یا والدہ کو۔ جو لوگ قرآن پڑھ کے اپنے رشتہ داروں کو ثواب بھیجتے ہیں وہ بالکل جائز ہے۔ احرام کی حالت میں انگلی پہ تھوڑی سی خوشبودار ویزلین لگ گئی، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو احتیاطاً۔ ذکر کے لیے دن مقرر کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ ذکر تو ہر حال میں ہو اور ہر وقت ہو اور ہر روز ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ باقی دن تعلیم کے لیے ہو تو وہ جائز ہے۔ میری بچی کے نام شفا ہے، اللہ شفا دے، روتی ہے، اس کو آیت سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کرو۔ اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ میں اسکول ٹیچر ہوں، خود ڈپٹی نہیں کرتا، ڈپٹی کے لیے دوسرے بندے کو 8,000 تنخواہ دے کر سکول میں ٹیچنگ کراتے، بالکل غلط ہے، دھوکہ دے رہے ہو نا سکول کو۔ وہ تنخواہ تمہیں دیتی ہے، نہ کہ تمہارے دوسرے بندے کو۔ آپ نے تو ڈپلیکیٹ رکھا ہوا ہے نا۔ وسیم ندیم نعیم، اللہ سب کو اچھے روزگار دے۔ عمرے کے طواف کے دوران اذان ہو گئی، 5 چکر مکمل کیے، نماز کے لیے ٹھیک ہے، ارتباطی کو اچھا کیا، بعد میں وہیں سے پورا کر لیا، طواف ٹھیک ہو گیا۔ مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، نیت کی، طواف کیا، صفا کی، حلق کرایا، نفل نہیں پڑھے، اب پڑھ لو۔ حجر اسود کو بوسہ دینا باقی ضروری بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن لوگوں کو ایذا نہ پہنچائیں، دور سے اشارہ کریں، وہ بھی بوسے کے برابر ہے۔ رکن یمانی میں اگر موقع ملے تو ہر چکر میں استلام کریں۔ طواف کے اندر جو میرے معمولات ہیں، تسبیحات، وہ پڑھتا رہوں، پڑھتے رہیں۔ اگر جماعت کی نماز میں 2 صفیں چھوڑ کے آگے عورتوں کی صفیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ عورتیں آگے نہ ہوں، ورنہ اپنے آگے تھیلا رکھ لیں، کوئی سترہ رکھ لیں، کوئی رکاوٹ رکھ لیں۔ طواف کے دوران ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن نہ گردن پھرے نہ سینہ پھرے۔ امام کعبہ کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے؟ اب نماز کا وقت ہے، جا کے ڈھونڈو، دیکھ لو۔ حتیم کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ امام باہر کھڑا ہے۔ اگر آگے جگہ خالی ہے لیکن صفیں نظر آ رہی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ میرا نام وقاص ہے، میں نے بیٹے کا نام سدیس رکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اگر نماز کے دوران میرے قریب کوئی غیر محرم نماز پڑھنے لگی، آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اپنی نماز میں خیال رکھیں، آپ کو غیر محرم کیسے نظر آ گئی؟ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا جی، کہ مجنون جو تھا نا، ایک جنگل میں بیٹھا ہوا لیلا لیلا کر رہا تھا، کچھ میرے جیسے مولوی گزرے، انہوں نے اذان کہی کہ نماز پڑھیں، تو ایک کو غصہ آ گیا، ہو گیا، اور کہا بے وقوف آدمی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم لیلا لیلا کر رہے ہو، اذان کر رہے ہیں تو اور نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، میں نے تو تمہاری نہ اذان سنی ہے نہ نماز سنی ہے، تم خدا کے عشق میں لیلا کا نام کیسے سن لیا؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو عشق میں، سچے ہوتے تو کسی غیر محرم پہ نظر ہی نہ پڑتی۔ کہتا ہے جی کہ طواف کے طرف بچنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ معاف کرے، اپنی طرف ہے کوشش کرنا۔
خارجی وہ ہیں جو حضرت علی کے منکر ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ میرے بھانجے کی بینائی کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے پاس مختلف کی DVD ہیں، اس کے اوپر اسلام کی تحریری آیات پرنٹ کر کے سیل کر سکتے ہیں۔ اونٹ کے پیشاب میں ہاں بیماری کے لیے شفا ہے، جس آدمی کو پیٹ کی بیماری ہو، سلسل بول ہو یا پیٹ بڑھ جائے، اس کے لیے علاج ہے۔ ایک ساتھ 21 چکر نہیں، 7 چکر لگا کے ختم کرو، پھر دوبارہ دوسرا طواف شروع کرو۔ بہرحال جو گوشت باہر سے آتا ہے وہ نہ کھایا کریں۔ کبوتر کے دانا ڈالنے والے پیسے خادمین کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، جن نے جس چیز کے لیے دیے ہیں وہی کرو۔ انہوں نے کہا کبوتروں کو ڈالو، کبوتروں کو ڈالو۔ حضور نے اپنے گھر میں کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھائی، صرف احرام میں آپ نے پڑھی ہے نماز، ورنہ ساری زندگی حضور پاک یا ٹوپی اور پگڑی مبارک۔ پگڑی پہننا تو سنت ہے۔ آزمائش اور دشمن سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یہ پڑھا کریں۔ بہرحال اگر آپ کو ایام حیض کے دن ہیں تو پھر طواف معاف ہے، دن نہیں ہیں، گولیاں کھانے سے آ رہے ہیں تو غسل کر کے طواف کر سکتی ہیں۔ بوڑھے کا واقعہ اللہ کے بندے طائف کا نہیں مکے کا ہے، 100 دفعہ تو بتا چکا ہوں۔ ابو لہب کی بیوی جو ہے نا وہ حضور کے راستے میں کانٹے بکھیرتی تھی، حمالۃ الحطب قرآن میں ذکر موجود ہے۔ پھر روز ایک چٹا جاتا ہے، تم نے ملنا ہے اس کو، تمہاری چاچی لگتی تھی۔ بالکل بلال کا اذان نہ دینا اور صبح نہ ہونا یہ جھوٹا قصہ ہے۔ حضور پاک کو جہنم دکھلائی گئی معراج کی رات میں۔ بہرحال یہ کہیں نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی امت بہت عذاب دیتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اگر حج بدل کے لیے آیا ہوا آدمی اور عمرے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ طائف گئے تھے، کچھ سعودی ریال ملے ہیں، بہرحال اللہ پاک کرے کہ آپ کو مل جائے جس آدمی کے ہیں تاکہ اصل مالک کو پہنچائے جائیں۔ اگر بالکل کوئی نہ ملے تو پھر اپنے علاقے کے کسی غریب مدرسے میں دے دیں۔ میری میں لڑکی بھائی کی بول نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حالت احرام میں حلق کرانے کے لیے سر پہ خوشبو والا صابن لگایا، صدقہ خیرات کریں آپ 10 ریال۔ ہم جدہ گئے تھے رشتے داروں کے پاس، طائف گئے تھے، بہرحال جدے سے احرام نہیں باندھا کوئی آدمی، طائف سے نہیں باندھا دم پڑ جائے گی، دوبارہ طائف جا کے عمرہ کریں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئیں، آپ توبہ کریں سب سے پہلے، اس کے بعد پڑھتے رہیں بس اللہ پوری کریں گے۔ میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، 6 سال پہلے میں نے بیوی کو ایک دفعہ 3 طلاق دیا تھا، بالکل 3 طلاق پکی ہو گئی، واپس نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہ کرے۔ میری بیوی نے طائف سے عمرہ کیا، عمرہ مکمل کر کے ہوٹل چلے گئے، میں نے تو حلق کروا لیا، بیوی گھر جا کے سو گئی، صبح اٹھ کر اس نے صابن سے منہ ہاتھ بھی دھویا، بارہ صدقہ کر دے، پھر بال کاٹ لیے۔ ہم نے حج قران کیا، پہلے عمرہ کیا، پھر طواف قدوم کیا، 7 صفا کیا، طواف زیارت کے بعد بھی صفا کیا۔ حنفی مسلک میں آٹھی اسی طرح ہے۔
طواف قدم نہ بھی کرے تو کوئی دم نہیں آتی. میرے گھر کا مقدمے کا قصہ ہے تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اول آخر درود شریف اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 500 دفعہ پڑھا کرو. میں عمرے کے صفا کے 4 چکر لگانے کے بعد باتھ روم میں گئی. وہاں ایک اور اپنے بال اور کینچی آگے کر کے بال کاٹنے کا کہنے لگی. میں بھول گئی کہ میں احرام میں ہوں. میں نے بال کاٹ دیے. چونکہ آپ نے احرام مکمل نہیں کیا تھا تو دم پڑتی ہے، لیکن بھول گئی. اللہ معاف کرے، صدقہ خیرات کریں. میں ایک بیوی بیٹی کو اسقاط حمل یعنی حمل گر جاتا ہے تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. یہ پوری آیت پڑھ کے صبح و شام ہر نماز کے بعد 7 دفعہ دعا کیا کریں. ارق النساء کا اور تو کوئی علاج نہیں. علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. حضرت علی کی رکن یمانی کے دروازے سے کوئی پیدائش نہیں ہوئی. حضرت علی کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے. مکے کو کعبہ بھی کہتے ہیں.